ہم سب چونکہ گلوبل ورلڈ سے وابستہ لوگ ہیں اور انٹرنیٹ کی دنیا میں اور بالخصوص فیس بک پر علامہ اقبال کے نام سے بہت سے ایسے اشعار گردش کرتے ہیں جن کا اقبال کے انداز فکر اور انداز سخن سے دور دور کا تعلق نہیں۔ کلام اقبال اور پیام اقبال سے محبت کا تقاضا ہے اور اقبال کا حق ہے کہ ہم ایسے اشعار کو ہرگز اقبال سے منسوب نہ کریں جو اقبال نے نہیں کہے۔ کسی صاحب علم نے اس قسم کے اشعار کی باقاعدہ گروہ بندی کر کے ان کی مختلف اقسام بیان کی ہیں اور مثالوں میں بہت سے مشہور اشعار بھی پیش کیے ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ اقبال کے ہیں۔ پہلی قسم تو ایسے اشعار کی ہے جو ہیں تو معیاری اور کسی اچھے شاعر کے، مگر انہیں غلطی سے اقبال سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ایسے اشعار میں عموماً عقاب، قوم اور خودی جیسے الفاظ کے استعمال سے قاری کو یہی لگتا ہے کہ شعر اقبال کا ہی ہے۔ مثال کے طور پر تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ اقبال کا نہیں بلکہ سید صادق حسین کا شعر۔ پھر اسی طرح ایک اور مشہور شعر ہے، اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری، یہ وقار امبالوی کا شعر ہے۔ ایک شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، یہ ظفر علی خان کا شعر ہے۔ پھر ایسے اشعار ہیں جو ہیں تو وزن میں مگر ایک الفاظ کے چناؤ کے لحاظ سے کوئی خاص معیار نہیں رکھتے، یا کم از کم اقبال کے معیار یا اسلوب کے قریب نہیں ہیں۔ ایسے اشعار کو اقبال سے منسوب کرنا بہت نامناسب بات ہے۔ مثال کے طور پر، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، یہ سرفراز بزمی کے اشعار ہیں۔ اسی طرح کسی نامعلوم شاعر کا یہ شعر ہے، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ پھر یہ اشعار ہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں، یہ بھی اقبال کے نہیں بلکہ کسی نامعلوم شاعر کے اشعار ہیں۔ بعض اوقات لوگ اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے واضح طور پر من گھڑت اشعار اقبال سے منسوب کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ اشعار غالباً شدت پسندوں کے خلاف اقبال کے پیغام کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، یہ کسی نامعلوم شاعر کے اشعار ہیں۔ اسی طرح اقبال کو اپنا حمایتی بنانے کی کوشش مختلف مذہبی اور مسلکی جہتوں سے بھی کی جاتی ہے، جبکہ ان کا اقبال سے دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو اقبال سے منسوب کرنا افکار اقبال سے ظلم ہے۔ مثلا وہ روئیں جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، یہ پتہ نہیں کس کا شعر ہے۔ اسی طرح ایک شعر ہے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے، اس کے شاعر کا بھی پتہ نہیں۔ اسی طرح ایک نامعلوم شاعر کا یہ شعر ہے کہ نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ ان کے بعد پانچواں گروپ اے اقبال قسم کے اشعار کا ہے، جن میں عموماً انتہائی بے وزن اور بے تکی باتوں پر انتہائی ڈٹائی سے اقبال یا اے اقبال وغیرہ لگا کر یا اس کے بغیر ہی اقبال کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کو پہچاننا سب سے آسان ہے کیونکہ اس میں شامل اشعار دراصل کسی لحاظ سے بھی شعری معیار نہیں رکھتے اور زیادہ تر اشعار کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر، کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ دل پاک نہیں ہے تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں، کافر کے دل میں جا وہاں خدا نہیں۔ کرتے ہیں لوگ مال جمع کس لیے یہاں اقبال، سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر۔ میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال، بے نمازی بھی تھا بے گناہ بھی۔ وہ سو رہا ہے تو اسے سونے دو اقبال، ہو سکتا ہے غلامی کی نیند میں وہ خواب آزادی کے دیکھ رہا ہو۔ گونگئی ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے،
ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا ہو مجھے حیوان کہتے کہتے۔ یہ اقبال کے اشعار ہرگز نہیں۔ آخر پر میں تمام پاکستانی بھائیوں سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ بغیر سند کے اشعار کو اقبال سے منسوب نہ کریں، اور اس معاملے میں خاص طور پر قرآن و احادیث کا خیال رکھیں۔ سند کے بغیر کسی اچھی بات کو حدیث کہہ کر آگے مشتہر نہ کریں، یہ نہ ہو کہ ہماری ایسی غلطی سے ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔